جانم عباس امو جانم دریا پر تم جاؤ پانی لے کر آؤ پیاسے ہیں ہم سب پیاسا ہے اصغر عباس امو جانم عباس امو جانم وہ دریا بہتا ہے سب کا گلا سوکھا ہے تم بھی تو پیاسے ہو بابا بھی پیاسا ہے باہری ہو لاکھوں پر باہری ہو لاکھوں پر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم لو یہ علم مشکیزہ میرے پیارے چچا تم کو ملی سکھائی قربا تم پہ سکینہ احسانی یہ حیدر احسانی یہ حیدر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم سوکھے ہیں سب کوزے سمجھے بچے کیسے ساحل پر پہرا ہے بادل بھی نہ برسے کب جائیں گے ہم گھر کب جائیں گے ہم گھر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم کیا فوج آتا ہے کیا اس کا پہرا ہے تم ہو ثانی حیدر پیاسے ہو تو کیا ہے کیا روکے گا لشکر کیا روکے گا لشکر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم جان لگے جب غازی گونجی آہوزاری لب پہ دعائیں لے کر پیچھے چلی شہزادی اہل حرم نوحہ کر اہل حرم نوحہ کر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم امو لوٹ کے آنا ہمیں کون رلوانا رکھے خدا ہم سب پہ سر پہ علم کا سایہ اے مولی سویا ور اے مولی سویا ور عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم بولے یہ رو کر غازی وعدہ کرو یہ بی جب یہ علم چھپ جائے آئے علم جب خالی نہ رونا یہ کہہ کر نہ رونا یہ کہہ کر عباس امو جانم عباس امو جانم عباس امو جانم
ابا سے امو جانم، ابا سے امو جانم. صلوات. ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. مرکز حق بن گیا ہے ریگزار کربلا، مرکز حق بن گیا ہے ریگزار کربلا، اپنی جانب کھینچتا ہے ریگزار کربلا. محور دین ولا ہے ریگزار کربلا، محور دین ولا ہے ریگزار کربلا، کعبہ عرفاں بنا ہے ریگزار کربلا. ہاجرہ کا فخر زینب شاہ ہے فخر خلیل، ہاجرہ کا فخر زینب شاہ ہے فخر خلیل، تو منا سے بڑھ گیا ہے ریگزار کربلا. اور زندگانی کی حقیقت حر مزاجوں سے سمجھ، زندگانی کی حقیقت حر مزاجوں سے سمجھ، زمزم آب بقا ہے ریگزار کربلا. اور شاہ کا جھولا وسیلہ ہے فرشتوں کے لیے، شاہ کا جھولا وسیلہ ہے فرشتوں کے لیے، آپ کے خون سے شفا ہے ریگزار کربلا. اور حضرت شبیر کے سجدہ کے باعث حشر تک، حضرت شبیر کے سجدہ کے باعث حشر تک، سجدہ گاہ تیرا ہوا ہے ریگزار کربلا. اور آج بھی پھیلی ہیں صحرا میں ہوا کی سسکیاں، آج بھی پھیلی ہیں صحرا میں ہوا کی سسکیاں، آج بھی نوحہ سرا ہے ریگزار کربلا. اس کی مٹی میں جھلکتا ہے ابھی بھی خون کا رنگ، اس کی مٹی میں جھلکتا ہے ابھی بھی خون کا رنگ، آج بھی خون رو رہا ہے ریگزار کربلا. اور لے کے پانی گھومتا ہے قبر پر عباس کی، لے کے پانی گھومتا ہے قبر پر عباس کی، ایسا شرمندہ ہوا ہے ریگزار کربلا. اور دل تڑپتا ہے حسن کا پھر زیارت کے لیے، دل تڑپتا ہے حسن کا پھر زیارت کے لیے، اس کو پھر سے دیکھنا ہے ریگزار کربلا. مرکز حق بن گیا ہے ریگزار کربلا، اپنی جانب کھینچتا ہے ریگزار کربلا. صلوات. میں درخواست گزار ہوں قبلہ و کعبہ علامہ رائے ظفر علی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور موعظہ حسنہ سے مستفید فرمائیں. بلند تر صلوات. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. بلند تر صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مجلس عزا میں جتنی بھی مرادیں، دعائیں، امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ وہ سب پوری فرمائے.
خاص کر بانیانی مجالس، ان کی جملہ حوائج شرعیہ اللہ فوری پوری فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے نیاز میں لنگر میں حصہ ڈالا ہے اللہ ان کی بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ نیاز صاحب آگے تشریف، ماسٹر صاحب کو سننا تھا، لیٹ آئے ہیں۔ چلو ابھی میں ان کی طرف سے چند جملے پڑھ دوں گا، اجازت ہے؟ اللہ، یہ دعا اس لیے پہلے کرا رہا ہوں کہ چونکہ فوری ماتم ہوتا ہے تو اس لیے چاہتا ہوں کہ دعا سے مجلس شروع ہو۔ جتنے بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، مستورات، مرد حضرات یا جو آنے والے ہیں، اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شر شیاطین اور شر فاسدین سے محفوظ فرمائے، اور خاص کر جو ٹینشن پاکستان میں ہے اللہ اس میں مومنین کی حفاظت فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو بھی جلوس وہاں نکل رہے ہیں ان کو باحفاظت منزل تک پہنچائے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا، ان کا جلد ظہور اللہ فرمائے اور ہمیں ان کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ یہ آیت جو میں نے اپنی ان مجالس میں عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے، اللہ اس میں واضح طور پر اپنے حبیب کے جتنے رشتے ہیں دنیا میں، ان سارے رشتوں سے تعلق توڑ کر اللہ اپنے رشتے کو اجاگر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ سارے رشتے ہیچ نظر آتے ہیں مگر جو اس کا میرے ساتھ رشتہ ہے وہ عظیم تر ہے۔ جو کچھ تمہیں اس سے لینا ہے وہ میرے رشتے سے ملے گا، جب تک تم اس کو میرے رشتے سے یاد رکھو گے تب تک تم کچھ مجھ سے حاصل کر سکو گے۔ جو تمہارے رشتے ہیں وہ عارضی ہیں، میرا رشتہ سرمدی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ ہر آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو چند رشتے لے کے آتا ہے۔ تیار ہیں سر؟ پیدا ہوتا ہے تو باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچے کو اسکول بھیجو، ایک نیا رشتہ کریٹ ہوتا ہے، استاد کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ۔ یہ نئے رشتے آگے بنتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جب کسی جماعت کا ممبر بن جاتا ہے تو وہ ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے، قوم کا رشتہ ہوتا ہے، قبیلے کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ سارے رشتے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنی کمیونٹی میں وہ رشتے اس کے آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ رشتے اس کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ روحانی ترقی کرتا چلا جاتا ہے،
یہ سارے رشتے دبتے چلے جاتے ہیں. وہ جو اس کا بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے. اب وہ قوم کے اعتبار سے پکارا جاتا ہے. سیاسی لیڈر ہے تو سیاست کے عنوان سے، ڈاکٹر ہے تو وہ قوم کا فخر بن جاتا ہے، عالم ہے تو قوم کا سرمایہ بن جاتا ہے. جس جس شعبے میں وہ تخصص حاصل کرتا ہے، اسپیشلسٹی حاصل کرتا ہے، اس شعبے کا سردار بن جاتا ہے. ہر انسان ایک شعبے میں سرداری لے سکتا ہے، لیکن یہ 14 ہیں جو ہر شعبے کے سردار ہیں. ہر شعبے میں سردار. ان کی سرداری سرمدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے. ہر ایک کی سرداری ختم ہو سکتی ہے. بھئی اگر میں سمجھا پاؤں، ڈاکٹر ہے دماغ خراب ہو گیا، سرداری گئی، وہ فخر گیا. عالم ہے دماغ کام نہیں کر رہا، وہ سرداری گئی، وہ سرمایہ گیا. یہ سب سرداریاں ختم ہو جاتی. نہ ان 14 کے دل پر یہ دنیاوی اثرات اثر کر سکتے ہیں، نہ ان کے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور ان کے دل اور دماغ کو نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا، چچا صاحب سن رہے ہیں آپ میری طرف، ان کے دل اور دماغ کو نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ ان کا دل اور دماغ دنیا کے تابع نہیں، وحی الہی کے تابع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اور کبھی بھی ان 14 نے منوانے کے لیے خود کو اور اللہ کو تازیانے کا سہارا نہیں لیا. کبھی بھی انہوں نے خود کو منوانے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا. کبھی بھی انہوں نے خود کو اور اللہ کو منوانے کے لیے، اسلام کو منوانے کے لیے نیزے کا سہارا نہیں لیا، تیر کا سہارا نہیں لیا، تبر کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے جب بھی منوایا ہے علم سے منوایا ہے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں، ہر کوئی خود کو منواتا ہے اور منوانا چاہتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مانا جائے، میں فلاں شاعر ہوں مجھے مانو، میں فلاں ہستی ہوں مجھے مانو، میرا اتنا روب ہے مجھے مانو. میں اگر عام بندے کی مثال نہ دوں تو زیادہ بہتر رہے گا. فرعون نے منوایا خود کو، نمرود نے خود کو منوایا، شداد نے خود کو منوایا، یزید نے منوانا چاہا ہے. اور اگر پوری توجہ دے رہے ہیں تو جملہ کہتا ہوں، بھئی شداد نے منوایا ہے، فرعون نے منوایا ہے، نمرود نے منوایا ہے، یزید نے منوانا چاہا ہے. یزید منوا نہیں سکا اور انہوں نے منوایا ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں تھا.
फिरौन ने मनवाया खुद को, मुझे मानो आना रब्बुकुल आला, मैं बहुत बड़ा रब। और जब भी कोई मनवाता है इस दर्जे पे जाके, तो पहली सीढ़ी है रब। मनवाने के लिए खुद को पहली सीढ़ी है रब। वो रबूबियत बड़ी हो या छोटी हो। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, और यह जरूरी नहीं कि बात बात दोहराऊं। मनवाने के लिए रब बनना पड़ता है, और जब तक रब ना बने उतनी देर का मनवा नहीं सकता। भाई जब तक आप किसी को पाले ही नहीं, किसी को पाले ना तो वो मानता है, किसी को पालना शुरू कर दें वो आपको मान लेगा। तो मनवाने के लिए रबूबियत की सिफत जब भी काम करेगी तो लोग मानना शुरू कर देंगे। आना रब्बुकुमुल आला माला रब। पालते जाइए लोग मानते जाएंगे, पालते जाइए लोग मानते जाएंगे, पालते जाइए लोग मानते जाएंगे। इस लफ्ज को जितनी बार भी कहूं थोड़ा है। मैं कुर्बान हूं अबू तालिब तुझ पर, तूने आम बंदा नहीं पाला, पाला भी कायनात का रसूल है, लेकिन कभी रब होने का दावा नहीं किया। आम बंदा नहीं पाला। हर बंदे ने जब भी कोई कोशिश की है तो रबूबियत की सीढ़ी से खुद को खुदा मनवाया, लेकिन साथ ताजियाना भी है, साथ तलवार भी है। डरा के मनवाते रहे लोग, जुमला समझिएगा। हर बंदा जिसने मनवाया है रब बन के डरा के मनवाया है। रोजी दे रहा हूं मानो, नहीं तो रोजी छीनता हूं मानो। डरा के मनवाया है। वायद 14 हैं जिन्होंने डरा के नहीं मनवाया, जुमला समझिएगा। हर एक ने डरा के मनवाया है, इन 14 ने मनवा के डराया है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, आपके करीब होके मैं जुमला कह रहा हूं। भाई इन्होंने डरा के नहीं मनवाया, इन्होंने मनवा के डराया। ये मनवाते कैसे? इल्म देते हैं, इल्म देते हैं। भाई एक जुमला और आपके गोशगुजार कर दूं ताकि तमहीद सीधी हो जाए। जब आदमी को इल्म आ जाएगा ना, वो खुद ब खुद डरेगा। भाई बच्चा है, तमीज नहीं है, उसके सामने शेर कर दो, बच्चे के सामने शेर ले आओ, आप डरेंगे? बच्चा खेलेगा, बच्चा नहीं डरेगा। इसलिए नहीं डरेगा कि उसको शेर की ताकत का इल्म नहीं। आपको शेर की ताकत का इल्म है। सांप सामने रख दो बच्चे को, आप डरेंगे? आपको इल्म है, बच्चा नहीं डरेगा। तो डराता इल्म है। इल्म होना खुद एक डराने का काम देता है। डराता इल्म है। हर बंदा वैसे नहीं डरता, जब इल्म हो जाता फिर डरता। भाई सांप सामने आ गया, बच्चा खेलेगा क्योंकि उसको पता नहीं, उसको इल्म नहीं उसकी ताकत का। और बड़ा जो है वो डरेगा, चाहे 60 साल का हो। बच्चा खेलेगा, बड़ा डरेगा, चाहे जिस हालत में हो वो डरेगा, क्योंकि वो सांप की ताकत से वाकिफ है। बच्चा खेलेगा, आम बच्चा खेलेगा, जो नबुव्वत का बच्चा है वो 2 टुकड़े करेगा। वो डरेगा नहीं, वो सांप को 2 टुकड़े करेगा, क्योंकि नबी डराने आया है।
اور جتنے بھی نبی آئے انکی ایک ایک صفت رہی ہے، یا ڈرانے والا ہے یا بشارت دینے والا ہے۔ آپ کا آخری نبی جو ہے یہ اس کے پاس دونوں صفات ہیں، یہ نذیر بھی ہے یہ بشیر بھی ہے۔ علم دے کے ڈراتے ہیں، ہر بندہ تلوار سے ڈراتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کا قریب ترین جملہ، آپ کے ذہنوں کے قریب ترین جملہ ہے، ہر بندہ تلوار سے ڈراتا ہے، تازیانے سے ڈراتا ہے، کوڑے سے ڈراتا ہے، تیر سے ڈراتا ہے، نیزے سے ڈراتا ہے، یہ سلونی سلونی کہہ کے ڈراتے ہیں۔ نعرہ حیدری، 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 ڈرو ہم سے۔ کہا یہ تو حکومت لینا چاہتے ہیں، سارے رشتے ماند ہو رہے ہیں، یہ حکومت لینا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، حکومت نہیں لینا چاہتے، لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ کہا نہیں۔ ابو طالب جا کے بھتیجے سے کہے، نہ کہے ہمارے بتوں کو برا، کیا ضرورت ہے ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس کو یا تو حکومت چاہیے۔ دنیا نے اپنی نظر سے دیکھا ہے کہ جو منواتا ہے حکومت لیتا ہے، یہ منواتے ہیں حکومت کو ٹھوکر مار کے، حکومت کو ٹھوکر مار کے منواتے ہیں۔ کہا جس بچی کا رشتہ چاہتے ہو لے لو، اور حکومت چاہتے تو حکومت لے لو، ہم حکومت دینے کو تیار ہیں، جس بچی کا رشتہ چاہتے ہو لے لو۔ جناب ابو طالب نے آ کر پیغام دیا، پتہ ابو طالب کو بھی تھا کہ یہ نہیں چاہے گا۔ میں ابو طالب نہیں بیان کر رہا چاہ رہا، لیکن میں ان کے جو اشارے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ابو طالب کو بھی پتا ہے کہ حکومت مقصد نہیں، ورنہ 3 سال شیب ابی طالب میں پتے نہ کھاتے۔ پتا ہے ابو طالب کو، کہا بھتیجے لیکن پیغام دے رہے ہیں، اور اگر پیغام نہ دیتے ابو طالب وہاں اعلان کر دیتے، خبردار ہمارا یہ مقصد نہیں۔ تو یہ رسالت کا کام تھا، ابو طالب کا کام نہیں۔ بھئی ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے گواہ، ایک ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اللہ نے یہ تینوں ہستیاں دنیا میں بھیجی ہیں۔ رسالت کا مدعی ہے محمد، رسالت کا مددگار ہے ابو طالب، رسالت کا گواہ ہے علی ابن ابی طالب۔ دعویٰ جب رسول کا، رسول جواب دے نا، رسول کو جا کے جواب دینا چاہیے۔ کہا چچا کیا کہتے ہیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، یہاں روک دوں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بیداری آ جائے، اور جملہ چونکہ آ گیا جناب ابو طالب کا بھی کہتا چلا جائے۔ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا بے شک رسول کا چچا ہے، رسول نے کبھی اس کو اس رشتے سے بلایا نہیں۔ میں دلیل دینے لگا ہوں بھائی، اگر آپ پورے تیار بیٹھے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول نے 2 کام اس سے نہیں لیے، ایک اس کو اپنے رشتے سے بلایا نہیں کہ تیرا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور دوسرا اس کی مدد نہیں لی۔ اگر رسول ہی کافروں سے مدد لے رہا ہے تو پھر ہمیں منع کیوں کرتا ہے؟ اور آج کا مولوی اگر کہے کہ مدد مانگنا گناہ ہے تو پھر پہلے رسول کو روکو نا۔ کہا نہ میں رشتے سے بلاؤں گا اس کو جو کلمہ نہ پڑھے، اور نہ میں اس سے مدد لوں گا۔ ابو جہل نے اوجری پھینکی، رسول اللہ کے گھر سے اٹھے، ابو طالب کے گھر گئے۔ رسول اللہ کے گھر سے اٹھے، ابو طالب کے گھر گئے۔ چچا مجھ پر اوجری پھینکی، یا امی من آنا،
چچا میں کون ہوں؟ اس سے پہلے جناب حمزہ ابو جہل کو خون میں نہلا کے گئے تھے. حمزہ نے کہا چچا بھتیجے تیرے خلاف ابو جہل بول رہا تھا، اس نے گستاخی کی، میں نے زرہ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، مگر خون میں نہلا دیا اور کہا خبردار میرے بھتیجے کے خلاف نہ بولنا. جناب رسول اکرم فرماتے ہیں حمزہ چچا نہیں کہا، جب تک تو کلمہ نہ پڑھے نہ تجھے چچا کہوں گا نہ تیری مدد قبول کروں گا. چاہے خود بھی خون میں نہا کے آ جائے نا، نہ تجھے چچا کہوں گا نہ تیری مدد قبول کروں گا. میں ہوں رسول. جتنی دنیا میں غیرت ہوتی ہے نا وہ ساری اکٹھی کرو تو مجھ میں اس میں زیادہ ہوتی ہے. جب تک تو کلمہ نہ پڑھے نہ تیری مدد قبول کروں گا نہ تجھے چچا کہوں گا. اوجری پھینکی ابو جہل نے. رسول اللہ کے گھر سے اٹھے، مدد مانگنے ابو طالب کے گھر آئے. کہا یا امی من آنا، چچا میں کون ہوں؟ چچا میں کون ہوں؟ حمزہ جب تک کلمہ نہ پڑھے، میں جملے تو آپ کے قریب ہو کے کہہ رہا ہوں نا بھائی، اور آج تھوڑا سا آپ اس انداز سے سن رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید میں جملے نہیں پہنچا پا رہا. میرے ساتھ بولیے میں جملہ کہہ پاؤں. چچا یا امی من آنا، چچا میں کون ہوں؟ اور جناب ابو طالب نے جواب دیا نا وہ سونے کی سیاہی سے لکھنے والا ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں انتا محمد و نبی. اب اس سے زیادہ قریب ہو کیا؟ رسول کہہ رہے ہیں چچا میں کون ہوں؟ چچا کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. چچا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جس وحی کے ذریعے حمزہ کو کہا کہ چچا نہیں کہوں گا، اسی وحی زبان کے ذریعے ابو طالب کو چچا کہہ رہے ہیں. یا امی منانا، چچا میں کون ہوں؟ کہ انت محمد و نبی. تو محمد ہے، تو نبی ہے. تو محمد ہے، تو نبی ہے. تو محمد ہے، تو نبی ہے. جب یہ کہلوا لیا نا فوراً رسول اکرم فرماتے ہیں چچا تو پھر میری مدد کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ چک کے نعرہ لانا جاتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، چچا اسی زبان سے کہا جس طرح جناب حمزہ کو کہا کہ میں چچا تب کہوں گا جب تو کلمہ پڑھ لے. اصل جھگڑا یہ نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اصل یہ جھگڑا ہی نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جھگڑا یہ ہے کہ ابو طالب نے ہمارے سامنے نہیں پڑھا. اور ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں شاید اس مجلس میں یا وہاں، اور آج دل کرتا پھر دوبارہ کہہ دوں، کیوں نہیں ان کے سامنے پڑھا؟ وہ کہتے ہمارے سامنے پڑھتے، ہم کہتے تو جن لوگوں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے ان کے کلمے کا اعتبار کیا ہے؟ اپنے اپنے کلمے کا خود اعتبار دو. اور جو پہلے سے ساتھ ہوتا ہے اس سے کلمہ پوچھا بھی نہیں جاتا. حضرت علی علیہ السلام نے چوتھے درجے پر خلافت جو قبول کی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو ساتھ ملا کے، دنیا کا کوئی مفسر، کوئی مورخ، کوئی مبلغ یہ بتا دے کہ علی علیہ السلام نے چوتھے درجے پر خلافت لی ہے، ابو ذر نے بیعت کی ہو،
تھک کے سن رہے کمبر نے بیعت کیو، مالک اشتر نے بیعت کیو، عمار یاسر نے بیعت کیو، بلال نے بیعت کیو، ابو ایوب انصاری نے بیعت کیو، میں جتنے نام گناؤں تھوڑے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کسی نے نہیں کہا کہ علی کو چوتھے درجے پر خلافت ملی ہے، تم بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے کہا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ علی کے ساتھ پہلے ہی ہیں، اب بیعت کی ضرورت نہیں۔ تو جو پہلے ہوتا ہے وہاں بیعت اور کلمہ نہیں پوچھا جاتا۔ ابو طالب تو پہلے ہی رسول کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی پہلے رشتے ہوتے ہیں، جیسے جیسے روحانی ترقی ملتی جاتی ہے وہ رشتے دبتے چلے جاتے ہیں، وہ نیا رشتہ سامنے آ جاتا۔ سیاسی لیڈر بن گیا، قوم کا افتخار ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، قوم کا سرمایہ ہو گیا، عالم بن گیا، قوم کے لیے ناز ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ ترقی کرتا گیا پہلے رشتے ختم ہوتے، ختم نہیں کہوں گا، پہلے رشتے مزمحل ہوتے چلے گئے، تحت الشعاع میں چلے گئے، نیا رشتہ ابھرتا چلا گیا۔ وہ رشتے ختم نہیں ہوتے، وہ رشتے باقی رہتے ہیں، لیکن جو نیا رشتہ ہے نا یہ آگے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ نیا رشتہ کمال پہ چلا جائے، اگر یہ نیا رشتہ کمال پہ چلا جائے تو پھر یہ ہماگیری اختیار کر لیتا ہے۔ مشکل ہو رہی، لفظ مشکل ہوئے، یہ پھر بین الاقوامی سطح پہ چلا جاتا ہے، پھر اس اینگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا رسول کا رسالت کا رشتہ جو ہے وہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن اس کو حل کرنا ہے آج۔ سارے رشتے نیچے تحت الشعاع میں چلے جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، نیا رشتہ سامنے آ جاتا ہے۔ بھئی اگر اس کو مثال کے ساتھ سمجھاؤں، یہ روشنی جو یہاں ہے یہ کمرے میں ایک کمرے تک محدود ہے، مگر جب آفتاب چمکتا ہے وہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھے تو ایک اور کہتا ہوں، بھئی پانی ابتدائی سطح پہ کنٹرول کرنے کے قابل ہوتا ہے، مگر جب سیلاب بن جاتا ہے پھر جتنے مرضی اس کے آگے بند باندھ لو وہ سارے بند ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ نیا رشتہ ہوتا ہے سارے بندھنوں کو نیچے لے لیتا ہے، یہ اوپر والا رشتہ تو ہے یہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہم نے رسول کو کہا مکی، ہم نے کہا مدنی، ہم نے کہا ہاشمی، ہم نے کہا کرشی، ہم نے کہا باپ، ہم نے کہا بیٹا، ہم نے کہا چچا، ہم نے کہا بھتیجا۔ اللہ نے کہا ماں محمد کچھ نہیں الا رسول، وہ رسول ہے۔ میرے رشتے سے اس کو پہچانو، یہ بیٹھا ہو تو بھی رسول ہے، یہ چل رہا ہو تو بھی رسول ہے، یہ سو رہا تو بھی رسول ہے، یہ میدان میں ہو تو بھی رسول ہے، یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو تو بھی رسول ہے۔ محمد سمجھ کے اس کی بات نہ سننا، یہ میرا رسول ہے، اس کی ہر بات سننا۔
اور اگر اس کے سامنے تم اونچا بولے تمہارے ساری دنیا کے نیکیاں ختم کر دوں گا اور اس کی سفارش بھی پھر تمہارے کام نہیں آئے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. کیوں؟ یہ رسول ہے. جیسے مجھ سے آگے نہیں بڑھنا تم نے، اسی طرح میرے رسول سے آگے بھی نہیں بڑھنا. اور کوئی بھی جگہ آگے نہ مت بڑھنا. بدر میں ہو نہ بڑھنا، احد میں ہو نہ بڑھنا، خندق میں ہو نہ بڑھنا، خیبر میں ہو نہ بڑھنا، کوئی بھی جگہ مسجد ہو نہ بڑھنا. کبھی نہ کہنا رسول کھڑے تھے ہم نے نماز پڑھائی. قرآن کی آیت ہے، نص موجود ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول سے آگے مت جانا، اس کے آگے مت بڑھنا. یہ رسول ہے میرا، جتنا احترام میرا ہے اتنا اسی کا ہے. کبھی بھی میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ اذان میں میرا نام اونچا لو. جاگو یار، اور اس کا نام آہستہ لیا کرو کیونکہ یہ رسول ہے، میں اللہ ہوں. کہ نہیں، جس طرح اس کا نام لینا ہے اسی طرح میرا لینا، اور جس طرح میرا نام لوگے اسی طرح اس کا نام لوگے. یہ رسول تھا نہیں، یہ رسول ہے، یہ رسول رہے گا، قیامت تک رہے گا. یہ میرا رسول ہے، اس کو میرے رشتے سے پہچان. یہ کھڑا ہو تو بھی رسول، یہ چل رہا تو بھی رسول، یہ بیٹھا ہو تو بھی رسول، یہ سو رہا تو بھی رسول، یہ جاگ رہا ہو تو بھی رسول، کسی کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہو تو بھی رسول، کسی سے بہت توڑوا رہا ہو تو بھی رسول، کسی کو محفل سے اٹھا رہا ہو. یہ تو بھی رسول. یہ جو کام کرتا یہ نہ کہو محمد نے کیا، یہ کہو رسول نے کیا. اگر بیٹوں کو کندھوں پہ بٹھایا نہ کہو محمد نے اٹھایا، نانا نے نواسوں کو اٹھایا، کہو رسول نے بیٹوں کو اٹھایا. اور اگر علی کو کندھوں پہ اٹھا لے وہ توڑو تو نہ کہو بھائی نے بھائی کو اٹھایا، رسول نے امام کو اٹھایا. اور اگر کبھی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے بھائی نہیں، اس کو اس اینگل سے دیکھیے، اس اینگل سے دیکھیے. بھائی اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہونا، رسول کھڑے ہوئے نا، اگر یہ سنت ہوتی تو آج ہم بھی کھڑے ہوتے، آج ہم بھی کھڑے ہوتے. اگر یہ سنت بنتی تو ہم بھی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے. ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن رسول بیٹی بیٹھی ہے تو کھڑا ہے. بیٹی کے دروازے پہ آتے ہیں تو دخل الباب دے کی اجازت مانگتے ہیں. بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو بیٹی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بیٹی کا احترام کرتے ہیں. سنت نہیں بنی، آج تک کسی نے ایسا کیا نہیں. کسی نے نہیں کہا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے توجہ تو نہیں بدلی. ہاں کر لے بات، کر لے، ضروری بات ہوگی کر لے. ہوتی ضروری باتیں ہو جاتی، کوئی بات. بیٹی کے لیے کھڑا ہونا اگر ہوتی سنت، ہر کام رسول کا 3 طریقوں سے سنت بنا ہے. یا رسول کہے تو سنت، یا رسول کرے تو سنت، یا رسول کے سامنے کوئی صحابی کرے اور رسول چپ رہے. یہ تینوں عمل، اس کو جو چپ رہنا اس کے لیے شریعت میں تقریر عمل رسول. یہ جو چپ رہا ہے رسول، کسی نے کوئی کام کیا تو رسول چپ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تقریر عمل رسول، یہ بھی سنت. یہ 3 کام سنت ہوتے ہیں. اب رسول نے ایک کام کیا ہے، اپنی بیٹی کا احترام کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں،
جب تک وہ بیٹھی رہی ہے کھڑے رہیں. اللہ ہم کو کہتا ہے میرے رسول کا احترام کرو، اور رسول اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتاتے ہیں بے شک رسول ہوں، جب تک اس کا احترام نہ کروں میری رسالت جو ہے اس کو بھی 4 چاند تب لگتے ہیں جب اس کو سلام کروں. واہ واہ واہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو تم اس لیے نہیں کرتے، یہ سنت اس لیے نہیں بنی کہ نہ ہم رسول ہیں نہ فاطمہ جیسی بیٹی کائنات میں. اس کا احترام اللہ کروا رہا ہے، اور جو رسول کرتا ہے وہی الہی سے کرتا ہے. میرے رشتے سے اس کو پہچان، کیونکہ یہ بلند ہے. سارے رشتے ہیچ ہو گئے، رسالت کا رشتہ سامنے آ گیا. لیکن ایک جملہ اور کہہ دوں، کل کی تقریر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے، اگر رسول کی بلندیاں دیکھنی ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ رسول کی بلندیوں کا تعارف ہو، تو جب تک حسین کو نہیں پہچانو گے نا، ہاں میں دلیل دوں گا، جب تک حسین کو نہیں پہچانو گے نا رسول کی بلندیاں نظر نہیں آئیں گی. ہاں بالکل نہیں نظر آئیں گی، کیونکہ رسول نے کہا ہے آنا من حسین، میری جتنی بلندیاں ہیں نا یہ حسین میں. اگر میرے حسین کو تم پہچان لو گے، کیونکہ میں تعارف اسی کا کراتا رہا، اس کو پہچان لو گے میری بلندیاں نظر آ جائیں. اور تمہیں کیا خبر میری بلندیوں کی؟ میری بلندیاں تو شب معراج نظر آئی ہیں نا، تم وہاں تک جا نہیں سکتے ہو. میرے رشتے سارے ختم ہو گئے، جو اللہ سے رشتہ ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. ہم نے کہا حسین شہید انسانیت ہے. میں مثال دے رہا ہوں جو میں نے پہلے کہا کہ حسین سے پہچان. ہم زیادہ سے زیادہ تیر مارتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا حسین شہید انسانیت. بولو بھائی سارے، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ ایک ایک کو کہہ رہا ہوں بولو تاکہ مجھے پتہ چل جائے میسج کنوے ہو گیا. یہی کہتے ہیں نا حسین شہید انسانیت. نہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حسین بین الاقوامی ہو جائے گا، اس کی حیثیت بین الاقوامی ہو جائے گی. ہم انسانوں کا شہید کہیں تو، انسانیت کا شہید کہیں تو. ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں حسین کا انسان سے. کبھی حسین سے پوچھو کہ وہ کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے. یہ تو میری آپ کی اصطلاح ہے نا کہ ہم حسین کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم کس انداز سے حسین کو دیکھتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ذہن ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ زور دیا تو کہا شہید انسانیت. لیکن حسین سے پوچھو حسین تیری عظمت کہاں بنتی ہے؟ کیا تو شہید انسانیت ہو تب عظمت بنتی ہے؟ کہ نہیں، میرا رشتہ اللہ سے جوڑو. انسانیت محدود ہے، اللہ لا محدود ہے. اگر شخصیت محدود تو اس کے مرتبے بھی محدود. اگر جس سے رشتہ ہے وہ لامحدود، اس لیے بنا لا الہ ہے. اب کل کی مجلس سے جوڑ جاؤ بھائی. اس لیے بنا لا الہ ہے، اس لیے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. الا اللہ اور لا الہ حسین سے نظر آتا ہے. بھائی اگر اب بھی نہیں پہنچے تو جملہ کہتا ہوں، کتنے نبی کتنے ولی گزرے ہیں، کتنے اوصیاء گزرے ہیں. کبھی کسی نبی ولی کے علاقے کی مٹی کھا کے شفا بنی؟ اب اتنے تھک کے سنو گے تو میں کیا پڑھوں گا. کبھی کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی وسیع کے علاقے کی مٹی کھا کے شفا بنی؟ سجدہ گاہ بنی؟ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو. کام انہوں نے بھی اللہ کے لیے کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتے رہے، ان کا ہر کام اللہ کے لیے. ایک خاکہ بناتے ہیں جیسے بچوں کے لیے، آپ بڑے بناتے ہیں خاکہ، بچوں کو کہتے بیٹا اس میں رنگ بھرو،
تھک گیا تو آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی. بڑے بناتے ہیں خاکہ لکیریں، سکیچ بناتے ہیں نا، تو بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اس میں رنگ بھرو. اصل تصویر نکلتی تب ہے جب رنگ بھرا جاتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک اسلام کا خوبصورت اور مکمل سکیچ بن گیا ہے. اب کوئی تو بچہ ہو نا جو اس پہ رنگ بھرے. آپ کی مرضی ہے جس انداز میں سمجھا. میں ایک نئی بات لے کے آیا کہ میرے سامعین اگلے سال تک مجھے دعا دیں. کوئی تو بچہ نا اس میں رنگ بھرے. بھائی رنگ وارث بھرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب جو ان نبیوں کا وارث ہے رنگ وہ بھرے گا. اور رنگ بھرنے کے لیے جو آج کل سیاہی ہیں نا مٹ جاتی، لیکن حسین جس خون سے رنگ بھر رہے ہیں وہ ان مٹ ہے. جیسے حسین نے اس میں رنگ بھر دیا نا، وہ رنگ اتنا قیمتی تھا، اتنا پائیدار تھا کہ ہر نبی پکار اٹھا، حسین تجھے میرا سلام، حسین تجھے میرا سلام، تو میرا بھی وارث ہے، تو میرا بھی وارث ہے، تو میرا بھی وارث ہے. حسین تو نے مجھے بچا لیا، حسین تو نے مجھے بچا لیا. نو بڑھ کے کہتے ہیں حسین تو نے مجھے بچا لیا. ابراہیم کہتے ہیں تم نے مجھے بچا لیا. داؤد کہتے ہیں تو نے مجھے بچا لیا. زکریا کہتے ہیں حسین تو نے مجھے بچا لیا. یحییٰ کہتے ہیں حسین تو نے مجھے بچا لیا. اگر اب بھی خاموش بیٹھو گے تو مجھے دکھ لگے گا. بھائی کائنات کے 1,24,000 نبی، جتنے وسیع، جتنے ولی، سب کہتے ہیں حسین تو نے ہمیں بچا لیا. بلکہ یہ تو کیا اللہ بھی کربلا میں آ کے کہتا ہے حسین تیری مہربانی تو نے مجھے بچا لیا. ایسا رنگ بھر دیا. اتنا عظیم حسین نے رنگ بھر دیا. اور تاریخ دہراتی رہتی. 3 کام حسین کے دور میں ایسے ہوئے ہیں. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، ایک جملہ کہہ رہا. 3 کام حسین کے دور میں ایسے ہوئے ہیں جو تاریخ نے بتا دی، اور جس پہ علم ڈسکس بھی کرتا ہے، جس پہ عقیدہ آگے بڑھ کے بتاتا کیا ہے. 3 چیزیں جو بھی یہاں پڑھے گا ممبر پہ 3 چیزیں پڑھے گا. یا تاریخ پڑھے گا، یا علم پڑھے گا، یا عقیدہ، یا تینوں اکٹھے پڑھے گا. تاریخ بتلاتی ہوا کیا، علم ڈسکس کرتا نہیں جو یہ واقعہ ہوا نا اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. عقیدہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اس میں حق یہ ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اور جس نے علم کے بغیر عقیدہ لیا ہے وہ مادیت رہ گئی، وہ تمام پرستی رہ گئی، پتہ نہیں کہیں جنت جانا ہے. اور جس نے عقیدے کو علم کے ساتھ لیا ہے وہ آج بھی یقین سے ہے. وہ قبر کے اندر بھی یقین سے رہے گا. وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو یقین والا ہوگا، یقین والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ عقیدہ علم سے لیا. 3 چیزیں تینوں واقع ہو گئے. 60 ہجری میں حسین پر حملہ ہو گیا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. 61 ہجری کو مسجد نبی پر حملہ ہو گیا. مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے. اور 62 ہجری میں خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا. منجنیق میں پتھر رکھ کے مارے گئے، کعبہ گرایا گیا. 60 ہجری میں حسین پر حملہ، 61 ہجری میں نبوت پر حملہ، 62 ہجری میں توحید پر حملہ. امامت پر حملہ ہوا تو نبوت پر حملہ ہوا. نبوت پر حملہ ہوا تو توحید پر حملہ ہوا. اگر امامت پر حملہ نہ ہوتا، نہ نبوت پر حملہ ہوتا، نہ توحید پر حملہ ہوتا. اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں اپنی ماں کو دعا دیا کرو. آج علی ولی اللہ ہے
تو محمد رسول اللہ بھی بچا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ بھی بچا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ لا الہ جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، لا الہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اب جو مر گیا بات وہی رہ گئی تھی، آپ نے نہیں یاد کرائی، میں نے یاد کرا دی، آج وہ تمام کروں بات۔ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا اور وہ مر گیا، دوسرا حکم آنے سے پہلے، جو نئے ہیں وہ سوچیں اور جو پرانے ہیں وہ ان کو یاد کریں۔ اگر نیوں کے لیے بھی میں جملہ کہہ دوں، جنت تب ملتی ہے جتنے حکم آ گئے ان پر عمل کرو۔ اگر کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا، پچھلے سارے کر چکے ہو، تو وہ سارے بیکار ہوں گے۔ اسی لیے آخری عمر حکم پہ اللہ نے یہ کہا تھا، اگر تو نے یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا، کیوں؟ پہلے جتنے کر چکے ہو ان پر جو عمل کر کے مر گیا وہ جنتی۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا مر گیا جنتی، کیونکہ اللہ نے حکم ہی لا الہ کے دیا۔ اور جو زندہ رہا محمد رسول اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، اب پڑھو۔ اب اکیلا لا الہ الا اللہ جنت نہیں دے گا، اب محمد رسول اللہ پڑھنا ہوگا۔ اب آ گیا نماز کا حکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا، جو اس نماز کے حکم سے پہلے مر گیا وہ سیف ہو گیا۔ اب تھکے ہوئے لوگوں کے لیے تو بات نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ اگلا حکم اس نے سنا ہی نہیں۔ اگلا حکم آئے گا، جو نہیں پڑھتے وہ بھی بولو بھائی، اور جو پڑھتے ہیں اس میں خلوص پیدا کرو، کوشش کرو دوسرے بھی پڑھیں جو نہیں پڑھتے۔ تو جو نماز کا حکم آ گیا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہا، نماز نہیں پڑھی، نماز کا انکار کر دیا، نہ پڑھنے والا کافر نہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جو نماز پڑھتا نہیں وہ کافر نہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں۔ ہاں نماز کا انکار کرے، منکر نماز جو ہے وہ کافر، جو نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے۔ دعا کرو وہ سارے پڑھیں، ہم سارے۔ تو نماز کا حکم آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلے جو مر گیا وہ سیف ہو گیا، اب نماز پڑھو۔ جب تک نماز نہیں پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب آ گیا حکم روزے کا، جو نماز پڑھ کے مر گیا وہ جنتی۔ یار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، آج آپ توجہ باتوں میں کرتے ہیں پھر میں خود ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، نماز پڑھ لی۔ اگر کہو تو میں جلدی جلدی کہہ دیتا ہوں، کوئی سمجھے نہ سمجھے ان کی اپنی مرضی، میں چاہتا ہوں سمجھا کے جملہ کہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نماز کے حکم سے پہلے جنتی، نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھو، نماز کا اقرار کرو، تب جنت ملے گی، ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی جنت نہیں دے گا۔ اب آ گیا روزے کا حکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے سے تک زندہ رہا، روزے کے حکم سے پہلے زندہ رہا تو مر گیا جنتی۔ روزے کا حکم آ گیا، اس نے سن لیا، اب روزہ رکھو۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز فائدہ نہیں دے گی جب تک روزہ نہ رکھو، اس کا انکار نہ کرو، اس کا اقرار کرو، تب جنت ملے گی۔ اب آگے حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، خمس کا حکم، جہاد کا حکم، امر بالمعروف کا حکم، نہی عن المنکر کا حکم، تولا کا حکم، تبرہ کا حکم۔ حکم آتے گئے، لوگ جو زندہ رہے وہ عمل کریں، جو مر گئے وہ جنتی، جو زندہ رہے عمل کریں، جو مر گئے وہ جنتی، جو زندہ رہے عمل کریں، جو مر گئے جنتی،
جو مر گئے جنتی. اب آگے آخری حکم, میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا, تھک کے نہ سنو بھائی, اگر تو نے یہ نہ کیا, علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا, تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا. جب رسالت نہیں بچ رہی تمہیں جنت کہاں سے ملے گی؟ اب آ گیا حکم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. اگر میرے حبیب آج تو نے یہ نہ کیا نا, تو مجھے کائنات میں سب سے پیارا ہے. میرا خلیل ہے ابراہیم, لیکن وہ التجا کرتا ہے مجھے اپنی آیات دکھا دے, لیکن میں تجھے معراج پہ بلا کے کہتا ہوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, میری ساری آیتیں دیکھ لے. تجھ میں اور نبیوں میں فرق اتنا بڑا ہے. خلیل اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے سے بڑے کو ملنے جائے, پیار والے کو, تو سواری پرچیز کرے گا, سواری ہائر کرے گا, خود جائے گا. بڑے کی مرضی ہے وقت دے یا نہ دے, لیکن جب حبیب کو ملنا ہو تو بڑا خود سواری بھیجتا ہے, وہ خود اسے بلاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, جو اپنے عبد کو لے گیا. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے, میں نے وہ بات وہی روکی ہی ہے, ابھی میں نے وہ بات کر دی. اپنے بندے کو لے گیا تو اللہ تو کہتا ما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں مگر رسول ہے. تو معراج میں تو بندہ لے گیا ہے, رسول تو نہیں لے گیا نا, عبدیت کو لے گیا ہے. تو عبدیت ہے کیا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی تو کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا. پہلے بندہ کا, پہلے عبد کا, پھر رسول کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت وہ زینہ ہے, اگر یہ ترقی کر جائے تو رسالت تک پہنچا دیتی. اللہ عبد کو وہاں لے گیا, معراج پر لے گیا عبد کو. جب دنیا میں بھیجا تو رسول بھیجا, جاتے ہوئے عبد. عبدیت اس تک جانے میں مدد کرتی ہے, رسالت یہاں آنے میں مدد کرتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات. عبدیت وہاں لے جاتی ہے, رسالت وہاں سے یہاں تک آ. آج وہی دنیا نے پوچھا کہ معراج میں کیا ہوا, او الا عبد ما او, جو اللہ نے وحی کی وحی کر دی, ختم. لیکن ہوا کیا؟ کہا ٹھہر جاؤ, ایک دن وہ رسول کو بلا کے کہے گا اگر تو نے یہ نہ کیا. اب معراج میں کوئی اور شے نہیں ملی, ولایت علی دے کے بھیجی کہ جا میرے حبیب پہنچا دے, اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا, پہنچا دے. اب آ گئی آخری حکم. پہلے نماز پڑھ لی, لا الہ کہہ لیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکاتیں دے لی, خمس دے لیا, حج کر لیا, سارے اعمال کر لیے, مگر ساری نیکیاں رکی ہوئی ہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو. کوئی نیکی آگے بڑھے گی نہیں. اللہ نے کہا میں نے رسالت کو روک رکھا ہے, اس کو مانو جب تک میرے ولی کو نہیں مانو گے. اب جملہ کہہ رہا ہوں عالم اسلام سے, او علی سے بغض رکھنے والوں, اگر علی سے اتنی دشمنی تھی اور جنت بھی چاہتے ہو تو اس ولایت سے پہلے مر گئے ہوتے.
کے بغیر ملے گی نہیں. آج ولایت کی گواہ کربلا کی یتیمہ سکینہ. بہت بڑی گواہ. اور سکینہ کا مصائب جو ہے نا، وہ صرف پتھر جگر ہی ہضم کرتا ہے. جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، اور رات کو بھی سو جائے تو بابا بابا کر کے اٹھتی ہے. جس کے لیے حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. یہ مجلس بتا رہی کہ ہمارے گھروں میں سکینہ ہے. کائنات کی واحد شہزادی ہے، 3 دن سے پیاسی. اور بعض علماء لکھتے ہیں 4 کوئی پانی بند ہو گیا تھا. جب نہر پہ قبضہ ہوا نا 4 کوئی پانی بند ہو گیا تھا. علماء لکھتے ہیں 4 محرم سے جو پیاسی ہے نا، جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے قریب ہو کا، خبر جلدی کر بھائی جلدی کر، مصاحب میں ایسا نہ کیے کر. میں اس کو پھر دہراتا ہوں. کربلا کی تاریخ گواہ آنکھوں کے سامنے رکھیے گا. 4 محرم سے پیاسی سکینہ، لیکن تاریخ گواہ ایک بار بھی اپنے لیے پانی نہیں مانگا. واہ بھائی. جب بھی مانگا چچا میرا اصغر پیاسا، 6 ماہ کا بچہ پیاسا، میرے بھائی کو بڑی پیاس لگی. اور جب ہور کی بیوی کے ذریعے پانی آیا نا تو جناب زینب نے بلا کے کہا سکینہ پانی پی لو. سکینہ کہتی نہیں پھپھی پہلے آپ پانی پئیں. کہا نہیں بیٹا پہلے تم پیو. جب تیسری مرتبہ سکینہ نے کہا نا پھپھی آپ پئیں، جناب زینب روک کر کہتی بیٹا نہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں. کوزہ ہاتھ میں لے کر دوڑی مقتل کی طرف. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹے پیتے ہیں، میرا اصغر چھوٹا ہے، پہلے میرا اصغر پیے گا پھر میں پیوں گی. اور جب شام غریبہ علی علیہ السلام تشریف لائے نا، ہر بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے علی رو کر کہتے ہیں کہ بڑے دکھ دیکھے آپ نے. کسی کی کلائیاں چومتے ہیں، کسی کے سر کا بوسہ لیتے ہیں، ہر ایک سے ملے. سکینہ دور بیٹھی، جن کو سمجھ آ جائے میرا جملہ بھائی. امام رو کر کہتے ہیں سکینہ اپنے دادا کو نہیں ملو گی؟ سکینہ رو کے کہتی مجھے آج پتا چلا زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. کہا بیٹا کس طرح؟ کہ آج پھپھی اماں نے پکارا ہے تو آپ چلے آئے. میرا بابا ذبح ہوتا رہا، میں پکارتی رہی دادا آپ نہیں آئے، میں کہتی رہی میرے بابا کو ذبح کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب سارے معاملوں پر سوار ہو گئے، میں آپ ادب کے لیے آپ کا دل نہ دکھے کہہ رہا ہوں، معامل بے پلان اونٹوں پر جب بیویاں سوار ہو گئی نا، شمر قریب آ کے کہتا ہے ان میں سکینہ کون ہے؟ لوگ سمجھے تماچے مار چکا، شاید اس کو ترس آ گیا. تھک کے نہ رہو غریبوں کو، شریفوں کو ایسے نہیں رویا جاتا. سکینہ کے مصائب اس طرح نہیں سنے جاتے. جگر پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے جب سکینہ کے مصائب پڑے جاتے. کہ ان میں سکینہ کون ہے؟ لوگ سمجھے تماچے مار چکا اس کو ترس آ گیا، شاید اس کی بالیاں چھین چکا اس کو ترس آ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا ذبح کر چکا
اس کو ترس آ گیا. کسی نے بتایا وہ فضا کی گود میں. مجھے معاف کرنا سیدو، یہ ظالم آگے بڑھا، سکینہ کے کرتے میں ہاتھ ڈالا، زور سے کھینچا، کھینچ کر نیچے گرایا، گرا کر اٹھایا، بے پلان اونٹ کے پشت پر سوار کرایا، رسیوں سے جکڑ کر باندھا، باندھنے کے بعد اونٹوں کو چلایا. جب تازیاں نے مارے، تاریخ کہتی زینب نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے اونٹ کی پشت سے خون گر رہا. زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. آپ نے آرام سے سن لیا، میں نے آرام سے پڑھ دیا. گرنے والا جب گرتا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو سنبھالتا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کریں زینب نے کیسے سنبھالا ہوگا. ہاتھ تو پسے پورت پاس بندھے ہوئے تھے. زینب گری سر کے بل، سر زخمی ہوا. جب تک میری سکینہ نہ کھولی جائے اتنی دیر تک قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. راوی کہتا سکینہ کھولی گئی، اونٹ کی پشت پہ بھی خون ہے، سکینہ کے کرتے پہ بھی خون ہے. بابا تیرے بغیر میں تماچے کھا رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ چل رہا ہے. راوی کہتا میں نے دیکھا ہر ماں بچے کو سنبھالتی ہے، لیکن میں نے یہ قافلہ دیکھا بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا ہے، بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا ہے. قافلہ جیسے ہی آگے چلتا نا تازیانے لگتے ہیں، بچہ زمین پہ گرتا ہے، پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آ جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ماں رو کر کہتی بیٹا ماں کی مجبوری ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دادی کو شکوہ نہ کرنا. راوی کہتا میں قبر کھودتا ہوں، بچوں کو دفن کرتا ہوں، ایک معمل سے آواز آتی تیری مہربانی. تھک کے نہ سن، اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. کبھی بھی غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. میں کہتا میں دفن کرتا گیا. وہ بی بی کہتی کہ تیری مہربانی، وہ بی بی کہتی کہ تیری مہربانی. ایک بچی گری، میں جیسے قریب گیا وہی بی بی کہتی ہاتھ نہ لگانا، یہ میری غیرت ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سکینہ رستے میں گر گئے، سکینہ گر گئی. ایک دم زینب نے دیکھا نا سکینہ گر گئی. مولا کو جو نیزہ ہے جس پہ نیزے پہ سر سوار تھا وہ رک گیا. ایک دم سمر قریب آ کے کہتا ہے مجھے پتا ہے نیزہ کیسے چلے گا. کا کیسے چلے گا؟ کا سجاد کی پشت پہ نیزہ مارو، سجاد کی پشت پہ تازیاں نہ مارو. یہ تازیاں لے کر کھڑا ہوا، ادھر تازیاں نہ لگا. زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. کہا سمر میں ڈھونڈتی ہوں سکینہ کہاں ہے. زینب ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں آئی. ایک مستور ہے، کالا برقع پہنا ہوا ہے، گود میں سکینہ کو بٹھایا ہوا ہے، بالوں میں ہاتھ پھیر پکڑ کنگھی کر رہی ہے. سکینہ تو نے بابا کے بعد بڑے دکھ دیکھے. سکینہ تجھے تماچے مارے گئے، سکینہ تیری بالیاں چھین لی گئی. اس انداز سے اس بی بی نے پیار کیا ہے کہ سکینہ کو نیند آ گئی. سکینہ سو گئی اس بی بی کی گود میں. زینب نے جیسے ہی دیکھا نا کہ سکینہ اور نیند، سکینہ اس بی بی کی گود میں نیند. آگے قریب آ کے کہتی بی بی تو کون ہے؟ سکینہ اتنی زخمی ہے جس کو آج تک نیند نہیں آئی جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے. تیری گود میں نیند کیسے آ گئی؟ فکشف النقاب عن وجہہا. بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو کہ غیر محرم چونکہ نہیں تھے. جیسی جناب زینب نے دیکھا قدموں کے میں گر کر کہتی اماں تو یہاں گئی، اماں دیکھ میری چادر لٹ گئی، اماں دیکھ میں رسیوں سے بچ گئی، دیکھ تیری سکینہ تماچے کھا رہی ہے. کہا بیٹا گھبرا نہیں، میں اس وقت بھی وہاں تھی جب گردن پہ خنجر چلتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
مومنین کرام یہ توجہ فرمائیں کہ کل بھی